الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، Today is our fourth Dars Quran in Masjid Usmani, and in our previous Dars I mentioned several things about Tafsir Quran, in which جس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدا کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہم نے سماعت کی. آج کے درس میں انشاءاللہ العظیم ہم اپنی تفسیر کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے پیارے آقا صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا گزشتہ درس میں، سورہ فاتحہ یہ بیشتر مفسرین کے یہاں مکی صورت ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں یہ نازل ہوئی، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ تلاوت اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے کہ کتنے نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی، بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو بھی پہلی سورتوں جو سورتیں پہلے نازل ہوئی ان میں شمار کرایا گیا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا نزول 5ویں نمبر پر ہوا. نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ یہ 5ویں سورت ہے، اس کا نمبر 5 ہے. یہ جو سورہ پاک ہے اور یہ مقدس سورہ ہے، اس کے شان نزول کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شان نزول ہوتا کیا ہے، شان نزول کا مطلب کیا ہے. شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں، جتنی آیتیں ہیں، ان میں سے ہر آیت کے حوالے سے ہم یہ تعین نہیں کر سکتے کہ اس کا شان نزول یہ ہے، لیکن بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن کے نازل ہونے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جن کے نازل ہونے کا ایک پس منظر ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی حادثہ ہوا، کوئی واقعہ رونما ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رہنمائی کے لیے کوئی آیت نازل ہو گئی. تو جس سبب سے آیت نازل ہوتی ہے، جس ریزن کی بنا پر آیت نازل ہوتی ہے یا سورت نازل ہوتی ہے، اسے شان نزول کہا جاتا ہے، اسے شان نزول کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے نزول میں مفسرین جیسے حضرت امام قرطبی اپنی تفسیر احکام القرآن میں، ابن کثیر القرآن العظیم میں، اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، اس کے علاوہ امام ابن جریر الطبری اپنی تفسیر طبری میں اس کے شان نزول کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک آواز سنائی دیتی تھی، اقرا کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کی آواز سنائی دیتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ آواز سنائی دیتی تو سرکار وہاں سے ہٹ جاتے، اور یہ بات آ کر کے آپ نے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بیان کی. تو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت ورقہ بن نوفل جو اس دور میں جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے سب سے بڑے عالم تھے. ورقہ بن نوفل اس وقت جو آسمانی کتابیں تھیں یعنی توریت، زبور، انجیل وغیرہ کے بہت بڑے عالم تھے اور کافی عمر رسیدہ بھی تھے. ان کے پاس اس بات کا ذکر کیا گیا. جب ان کے پاس اس بات کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ کو اقرا کی آواز سنائی دے تو آپ وہاں سے ہٹیں نہیں بلکہ آپ کھڑے ہو کر کے اسے اطمینان سے سنیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا کون سی بات کہی جا رہی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا کہ حضرت جبرائیل نبی حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اسی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین سورت بھی اس وقت نازل ہوئی. سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا صراط التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جو سورت ہے اس سورت کی کچھ فضیلتوں میں نے کل بیان کی تھی اور یہ بھی میں نے بتایا تھا. یہاں پہ ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ نوٹیبل پوائنٹ ہے، اسے غور سے سنیں. قرآن مجید اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو جتنی بھی قرآن مجید کی صورتیں ہیں تمام صورتوں کی ابتدا میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ملے گی. لیکن سورہ توبہ ایک ایسی صورت ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک. اور سورہ توبہ کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے. سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے. اور یہ جو صورت ہے سورہ توبہ، اس صورت میں پروردگار عالم کے غضب کا اظہار کیا گیا. غضب کا اظہار ہوا منافقین پر، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے تھے، جو آپ کا احترام نہیں کرتے تھے، جو آپ کی قدر نہیں کرتے تھے، ان کے حوالے سے غضب کا اعلان کیا گیا اس صورت میں. اور اس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. یہاں پہ ایک نقطہ میں آپ کو آپ نے سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رحمت کی علامت ہے. لیکن جو لوگ اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں کرتے وہ رحمت کے مستحق نہیں ہوتے. جو حضور کا احترام نہیں کرتے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوتے. اسی لیے آیت غضب کے ساتھ آیت رحمت کا اشتراک نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ نہیں لکھی جاتی. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، اس سورت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت شفا ہے. اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورت الشفا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مرفوع حدیث ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم، رواہ الترمذی. فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ مراد ہے فاتحۃ الکتاب سے. ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ہر زہر کی دوا ہے. سبحان اللہ. ہر زہر کی دوا ہے. امام جلال الدین سیوطی اس حدیث پہ گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں وہ سارے کے سارے راوی ثقات ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اللہ اکبر، یہ تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہے امام جلال الدین سیوطی کی. آپ ارشاد فرماتے ہیں ذرا سوچیں اللہ نے ان کو کیسا حافظہ عطا فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں کہ 2,00,000 حدیثیں مجھے بغیر دیکھے سند کے ساتھ یاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی، تفسیر جلالین آپ کی تفسیر ہے، تفسیر در منصور آپ کی تفسیر ہے، آپ نے تفسیر لکھی. ارشاد فرماتے ہیں کہ 2,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ مجھے یاد ہیں اور کہتے ہیں مجھے صرف 2,00,000 حدیثیں ملی، اگر اس سے زیادہ حدیثیں ملتی تو میں اسے بھی یاد کر لیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ مصر کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں پر آپ نے وصال بھی فرمایا. اور حضرت عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین نہیں بلکہ اور ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں جو اہل بیت اطہار میں سے ہوتی ہیں. آپ کا مزار شریف
اور آپ کے مزار شریف کے بالکل آگے تھوڑا سا اندر جائیں تو حضرت امام جلال الدین سیوطی کا مزار شریف وہاں پر ہے. بہرکیف سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. حدیث پاک سے آپ نے سنا. اس کے علاوہ ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک جگہ کسی غرض سے ایک جماعت کی شکل میں تشریف لے گئے. بخاری شریف میں اس حدیث کو تقریباً 3 مرتبہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں روایت فرمایا ہے. الفاظ تھوڑے ایک جگہ مختلف ہیں اور اس کے بعد امام احمد نے اپنے مسند میں اس حدیث پاک کو روایت فرمایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو حدیث میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں مکمل قابل اعتبار ہے اور مکمل قابل یقین ہے. وہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. اور اگر شک ہوگا تو اس کا فائدہ بھی آپ کو نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے دل میں شک ہوگا قرآن کے حوالے سے یا سورہ فاتحہ کے حوالے سے تو اس کا فائدہ بھی آپ کو نہیں ہوگا. اگر یقین ہوگا مکمل تو یقین مانیے اس کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا. سبحان اللہ. تو اس حدیث پاک کافی طویل حدیث ہے. میں مختصر کر کے آپ کو سناؤں. صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی. راحت کا لفظ آیا ہے حدیث میں. ایک جماعت گئی. جانے کے بعد وہ ایک عرب قریے کے پاس پہنچے, ایک ولیج کے پاس وہ پہنچے اور جانے کے بعد کچھ باتیں ہوئی. باتیں ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے یہاں رکنا چاہتے ہیں. تو قریے والے جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ نہیں رک سکتے. ان کو مہمان بنانے سے انہیں انکار کیا. اب اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی زبردستی مہمان بننا چاہتا تھا, نہیں. حدیث کے پس منظر کو سمجھیں. عربوں کی روایت یہ تھی, عربوں کی یہ روایات میں سے تھی کہ اگر کوئی نیا شخص کہیں چلا جائے تو جتنے عرب ہوتے, چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, ایمان لائے ہو یا نہ لائے ہو, لیکن عربوں کی عادت یہ تھی کہ یہ کوشش کرتے کہ جو نیا شخص آئے وہ میرے یہاں مہمان بن جائے. یعنی اسلام سے پہلی مہمان نوازی عربوں کی کافی مشہور تھی. تو ایسی سچویشن میں جب ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ بھئی آپ مہمان نہیں بن سکتے تو اٹ واز اے ریئلی اسٹرینج تھنگ فار دیم. ان کے لیے ایک اجنبی چیز تھی, عجیب بات تھی. تو بہرکیف وہ وہاں سے نکل کر چلے آئے. اب اس قبیلے کا جو سردار تھا, جس قبیلے میں وہ گئے تھے, اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا. انہوں نے علاج کرنے کی کوشش کی, کافی کچھ کیا, لیکن کچھ ہوا نہیں. ایک آدمی یہ جو صحابہ کرام کی جماعت وہاں پہ تھی اس جماعت کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا دیکھیے فلاں شخص کو ایسے ہو گیا ہے, سانپ نے ڈس لیا ہے, تو آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں. انہوں نے کہا ٹھیک. پھر ایک صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد وہ جاتے ہیں, جا کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. پھر اپنا لعاب دہن نکال کر جس جگہ سانپ نے ڈسا تھا اس جگہ پر لگا. سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو موت کے قریب تھا اسی سورہ فاتحہ کی برکت سے دوبارہ زندگی پا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سورہ فاتحہ شفا ہے کہ نہیں؟ شفا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات عرض کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما يدريك انها رقیہ, یعنی سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام رقیہ بھی ہے. سمجھ رہے؟ یعنی یہ تریاق ہے. سورہ فاتحہ جو ہے یہ تریاق ہے. بہرکیف اور بھی اس کی کافی فضیلتیں ہیں. ایک آخری بات اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں جس سورہ پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت ابو سعید ابن معلہ یہ صحابی رسول ہیں, آپ بھی تھے. اور یہ جو حدیث پاک میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے اپنی کتاب میں روایت فرمایا, بخاری شریف کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی. کسے؟ حضرت ابو سعید ابن معلہ جو تھے ان صحابی کو آواز دی. اور یہ صحابی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں کنت اصلی, میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا. ادھر حضور نے آواز لگائی اور یہ حالت نماز میں سرکار نے ندا دی اور یہ حالت نماز میں. تو ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نماز میں ہوں اور نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ اکبر. وہ نماز مکمل کرتے ہیں اور نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. جب یہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا ما منعک ان تأتینی، اے ابو سعید کس چیز نے آپ کو منع کیا کہ آپ میرے پاس آئیں؟ کس بات نے آپ کو منع کیا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا، اللہ کی بارگاہ میں تھا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الم یقل اللہ، کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اکبر. سورہ انفال کی آیت ہے. سرکار فرماتے ہیں ابو سعید کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ پروردگار فرماتا ہے جب اللہ یا اللہ کے رسول تمہیں آواز دیں تو تم اس پہ لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ. یعنی سرکار کا یہ پوچھنا اس بات پہ دال ہے اور اس بات کی خبر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم نماز میں ہی کیوں نہ ہو، اگر حضور ندا دے دے تو حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز میں کیوں نہ ہو، اگر حضور نے آواز دے دی تو حاضر ہو جاؤ. ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو اور تیرے حبیب راضی ہو. ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اس بندے کی قسمت کا کیا کہنا جس کا انتخاب حضور خود کر لے، جس سے کام لینے کے لیے حضور خود آواز دے دی، ان کی قسمت کا کیا کہنا. اللہ اکبر. یاد رکھیں یہ حکم ہے کہ اگر حضور کسی کو آواز دے دے، اسی حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اگر حضور کسی کو آواز دے تو وہ حالت نماز میں کیوں نہ ہو، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو، لبیک کہے. اور پھر فقہا فرماتے ہیں جب تک وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتا رہے گا، یعنی حضور نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے اور بلایا ہے اس کام میں رہے گا، اس وقت تک اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، وہ حالت نماز میں. سبحان اللہ سبحان. حالت نماز میں جب واپس آئے گا تو وہیں سے اپنی نماز آگے بڑھائے گا. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ محبوب و محب نہیں میرا تیرا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی طرح ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری وہ رب کی بارگاہ میں حاضری کی طرح ہے. اور یقین مانے نماز ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن حضور وہ ہیں جن کے صدقے میں نماز ملی ہے کہ نہیں؟ آپ کے صدقے میں نماز ملی ہمیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کا ٹائم جاتا رہا، حضور آرام فرما رہے، دل میں خیال آتا ہے کہ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف صاحب نماز ہے، لیکن وہ صحابی تھے، سبحان اللہ، جانتے تھے کہ نماز عبادت ہے، نماز عبادت ہے اور دین کی اصل ہے، لیکن حضور کی محبت اور تعظیم تمام عبادتوں کی اصل ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. سبحان اللہ. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب میں اعلیٰ قدر کی ہے. سبحان اللہ. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ورگی. سبحان اللہ. تمام عبادتوں میں اصل سب سے اصل وہ حضور کی محبت ہے. اگر حضور کی محبت میں نماز ہے تو نماز قابل قبول ہے، اور اگر حضور کی محبت کے علاوہ آپ کی نماز ہے تو نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. بہرحال جب یہ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت کی خبر دوں جو سب سے عظیم صورت ہے، اس صورت کی خبر دوں، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو؟ حضرت ابو سعید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں اس بات کی خبر دوں گا. اس روایت میں اس طرح ہے، اور ایک روایت میں ہے کیا میں تمہیں اس صورت کی خبر نہ دوں کہ اس جیسی صورت نہ توریت نہ انجیل نہ زبور
کسی کتاب میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، کیا ایسی صورت کی تمہیں خبر نہ دوں؟ دوسری حدیث کے الفاظ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خبر دیں۔ مسجد سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، سرکار اپنا ہاتھ دست اقدس ان کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور سرکار مسجد سے نکلنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک عظیم صورت کی آپ خبر دیں گے۔ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، ہاں وہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتیں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ تو گزشتہ دن کی تفسیر میں ہم نے آپ کو حمد کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی اور الرحمن الرحیم پہ ہم پہنچے۔ حمد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے۔ یہ جو حمد ہے نا، یہ شکر ہے، یہ تعریف جو ہے اللہ کی، یہ شکر ہے۔ اور بندے کو یہ چاہیے کہ جتنے اچھے انداز میں، جتنے پیارے انداز میں اپنے رب کی تعریف کر سکتا ہے کرے، اپنے رب کی ثنا جتنے اچھے انداز میں کر سکتا ہے کرے۔ قرآن و حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے ذریعے سے کرے، اور اگر کسی کو قرآن و حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں تو اپنے حساب سے جو بہترین الفاظ ہوں، چونکہ تعریف اللہ کی کر رہے ہیں، تعریف اللہ کی کر رہے ہیں، شکر اس کا ادا کر رہے ہیں، تو جتنے بہتر انداز میں وہ شکر ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرے۔ حمد جتنے بہتر انداز میں کر سکتا ہے وہ کرے، تعریف جتنے اچھے انداز میں کر سکتا ہے کرے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے حمد کے حوالے سے، یعنی اللہ کی تعریف کے حوالے سے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عبدا من عباد اللہ قال یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ یہ اس بندے کے الفاظ ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس نے ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کی۔ اب جو فرشتے ہوتے ہیں نا نیکیاں لکھنے والے، ان فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا لکھیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب وہ جو فرشتے تھے پروردگار کی بارگاہ میں جاتے، پروردگار تیرے بندے نے ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ تیری حمد کی ہے، مخصوص ورڈز کے ساتھ اس نے تیری تعریف کی ہے۔ اب ہم اسے کیا لکھیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مولا تعالیٰ جانتا ہے، لیکن سوال کرتا ہے میرے بندے نے کن الفاظ میں میری تعریف کی ہے، بیان کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ الفاظ ہیں لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یہ الفاظ ہیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے فرشتوں ان الفاظ کو محفوظ کر دو، جن الفاظ سے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے ان الفاظ کو محفوظ کر دو۔ اب اس کی جو جزا ہے میں بیان نہیں کروں گا، وہ میرا بندہ جب مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں خود اسے اس کی جزا عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ رب کی ہم اپنے پروردگار کی تعریف، جس مالک نے پیدا کیا، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، جو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور نعمتیں ہمیں دیتا ہے، اس کی تعریف بندہ تھوڑی دیر یہ دنیا سے، یہ مادی زندگی سے، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے بچ کر کے چند لمحوں کے اپنے رب کی طرف اپنی توجہ لگائے، اپنے دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرے، سارے خیالات کو نکال کر اپنے رب کی طرف توجہ کرے اور توجہ کر کے اپنے رب کی تعریف کرے۔ کتنا عظیم وہ لمحہ ہوگا، کتنا پیارا وہ لمحہ ہوگا کہ ہم اپنے رب کی تعریف کریں۔ اس وقت ہمارے دل میں کوئی خیال نہیں، بس ہمارا پروردگار ہے، اسے یاد کر کے ہم اس کی تعریف کریں۔ اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم، کل میں نے الرحمن الرحیم پہ گفتگو کی تھی۔ الرحمن یہ دونوں رحمت سے مشتق ہیں، لفظ رحمت سے رحمان بنا ہے اور لفظ رحمت سے رحیم بھی بنا ہے۔ رحمان کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں، خاص طور پہ حضرت امام بیضاوی اور ابن کثیر، امام قرطبی، ابن جریر طبری، حضرت امام ابو سعود، یہ حضرات اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رحمان جو ہے یہ بھی اللہ کا نام ہے اور رحیم یہ بھی اللہ کا نام ہے، لیکن رحمان یہ عام ہے، یہ رحمان عام ہے۔ اللہ کی رحمت کے جتنے مظاہر دنیا میں ہوتے ہیں اور جتنے آخرت میں ہوں گے، جتنے مومنین پر ہوں گے اور جتنے غیر مسلموں پر ہوں گے، ان سب پہ رحمت کا، رحمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ سارے مظاہر رحمان میں شامل ہیں۔ اور رحیم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ
کہ رحمان میں جو رحمت الہی کا اظہار ہوتا ہے، جو رحمت الہی ظاہر ہوتی ہے، اس میں مومنین تو شامل ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ رحیم بھی فرمایا، کیونکہ رحیم میں جو رحمت کا عنصر ہوتا ہے، رحمت کا پہلو ہوتا ہے، وہ مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ وہ مومنین کے ساتھ خاص ہے، یہ ہم نہیں کہتے، قرآن خود ہی کہتا ہے، ارشاد ہے پروردگار عالم کا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ پروردگار مومنین کے ساتھ رحیم ہے۔ پروردگار مومنین کے ساتھ رحیم ہے۔ یہاں رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے فرمایا، ٹھیک، اور اسی لفظ کے ساتھ، لفظ رحیم کے ساتھ اپنے محبوب کا بھی ذکر فرمایا، سبحان اللہ، اپنے محبوب کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ رب العالمین ہے پروردگار، اور حضور رحمت للعالمین، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کو پالنے والا، اور جتنے عالموں کو پروردگار پالنے والا ہے، ان تمام پر رحمت اللہ کے رسول ہے، سبحان ان اللہ، سب پر رحمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پروردگار نے رحمان الرحیم اپنی ذات کے حوالے سے فرمایا۔ ادھر سورہ توبہ میں اگر سورہ توبہ کا مطالعہ کریں تو آخری آیتیں دیکھیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ، یہاں رب اپنی ذات کے حوالے سے فرماتا ہے کہ مولا مومنین کے ساتھ رحیم ہے، اور سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ یہ حضور یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی مومنین پہ رؤوف رحیم ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ سرکار کی شان ہے، سرکار کا مقام ہے، سرکار کی عظمت ہے کہ اپنی جو ذات کے لیے نام تھا پروردگار کی، اس نام سے، اپنے نام سے اس نے اپنے محبوب کو یاد فرمایا۔ سبحان یہ اللہ، حضور کی شان ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو حضور کی تعظیم کرو۔ سبحان اللہ، اللہ رحمان و رحیم ہے، لیکن کن لوگوں پر؟ جو حضور کو رحمت والا تسلیم کریں، ان لوگوں پر۔ اگر کوئی حضور کو رحمت والا تسلیم نہ کرے تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کو رحمت والا تسلیم نہ کرے تو اس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ بہرکیف اب یہاں پہ دیکھیں، رحمان الرحیم، پروردگار رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ جو رحمت ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی عظمت بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ رفیق، اللہ رفیق ہے، یحب الرفق فی الامر کلی، اور تمام معاملات میں اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے، تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِنَّهُ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ رحمی پہ وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے جو شدت یا زیادتی اور سختی کرنے پہ عطا نہیں فرماتا، کیونکہ رحمان ہے، رحیم ہے نا پروردگار، تو نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ہمارا مالک، ہمارا خالق رحمان و رحیم ہے تو ہم اس کے بندے ہیں، تو ہم بھلا کیوں کسی پہ سختی کریں، ہم کیوں شدت پسندی اختیار کریں؟ خاص کر کے نوجوان، خاص کر کے نوجوان، those who are youth, they have to be careful، انہیں بہت کیئرفل ہو کر کے اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے نوجوانوں، کیونکہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ذہن کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، آپ کے آئیڈیالوجی کو پھیر سکتے ہیں ایک دوسری جانب۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ نیوز میں ساری چیزیں کیا کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے۔ ارے ان بیوقوفوں کو کوئی بتائے کہ اسلام سختی سے کبھی نہ پھیلا ہے نہ کبھی پھیلے۔ حضور نے کبھی کسی کو مار کر کے اسلام نہیں پھیلا ہے، حضور نے تکلیف سہ کر کے اسلام پھیلا ہے، سبحان اللہ، حضور نے پتھر کھا کر کے اسلام پھیلایا ہے، اور تم لوگوں کو قتل کر کے کہتے ہو کہ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اسلام اس سے بری ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں
اور اسے ان چیزوں سے جوڑتے ہیں تو اسلام ان سے بری ہے، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں۔ ان کا یہ کہنا غلط ہے، جو کہ اسلام کے معنی کمپلیٹ سبمیشن کے ہوتے ہیں، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن میرے پیارے کثرت تسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ محفوظ رکھے، اس بات کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں۔ کچھ نوجوانوں کے حوالے سے ہم نے کچھ رپورٹس ایسی پڑھی ہیں کہ یہاں کے بھی نوجوان ان باتوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا، جو راستہ کسی کو تکلیف دینے کا ہے نا، کسی کو ستانے کا، کسی کو مارنے کا، شدت پسندی اختیار کرنے کا، ایکسٹریمزم کا جو راستہ ہے نا، یہ راستہ کبھی اسلام کا راستہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی رحمان کا راستہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی رحیم کا راستہ نہیں ہو سکتا، یعنی پروردگار کا یہ راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا راستہ وہ ہے جہاں لوگوں کو محبت دی جائے، اللہ کا راستہ وہ ہے جہاں نرمی ہو، جہاں محبت ہو، جہاں لوگوں کو محبت سے بات سمجھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کی تشریح اگر ہم کرنے کے لیے بیٹھیں، یہ قرآن جو ہے 23 سال میں نازل ہوا ہے کہ پورا قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ اگر ہم قرآن شریف کی وضاحت کرنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں، تو 23 زندگیاں بھی ہمارے لیے ناکافی ہوگا، چونکہ قرآن علوم کا خزانہ ہے، انسانی عقل تھک جائے گی، لیکن جتنے علوم کے خزانے قرآن میں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ہم انشاءاللہ العزیز پھر بھی بہت اختصار کے ساتھ آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ جان سکیں اور زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کو معلوم ہو۔ الرحمن الرحیم، پروردگار عالم ایک جگہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہاں سے سمجھیے آپ، لوگوں کو محبت دینا، لوگوں سے تعلقات بنانا، لوگوں سے کانٹیکٹ رکھنا، رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، ان سے تعلقات جوڑنا، یہ کس قدر اہم ہے، کس قدر اہم۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبحان اللہ، جس کے راوی اللہ کے رسول ہوں اور الفاظ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، سبحان اللہ، پروردگار عالم کا قول ہو اور روایت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی انا الرحمن، پروردگار عالم فرماتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحمان، رحم کرنے والا، مہربان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا فرمایا۔ اب رحم کو دیکھیں آپ، رحم یعنی کسی پہ رحم کرنا، بھلائی کرنا، یہ بھی وہاں پہ شامل ہے، اور صلہ رحمی، صلہ رحمی کو بھی عربی میں رحم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر شکم مادر میں جہاں بچہ اپنی ابتدائی سانسیں لیتا ہے، جہاں بچے کی تکوین ہوتی ہے، اسے بھی رحم مادر کہا جاتا ہے۔ اسے رحم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہاں بھی رحم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں بھی محبت ہوتی ہے، محبت کا وہ جذبہ ہوتا ہے کہ ایک ماں 9 مہینے تک اپنے لخت جگر کو اپنے شکم میں رکھ کر کے، اپنا خون جگر پلا کر کے اسے زندگی کے مراحل سے گزارتی ہے، تو وہاں بھی رحم کا جذبہ ہے، اسی لیے اس جگہ کو رحم مادر کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِّنْ اسْمِي، میں نے رحم کو پیدا فرمایا اور پھر رحم کو رحم کا جو نام دیا وہ میرے نام سے مشتق ہے۔ مشتق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ ہو، اس لفظ سے کوئی دوسرا لفظ بنے، تو پروردگار فرماتے ہیں جو رحم ہے نا، رحم میرے نام سے مشتق ہے، میرے لفظ سے، میرا جو نام ہے اس نام سے یہ لفظ رحم بنا ہے، اس سے میں نے اسے مشتق فرمایا۔ پھر فرماتا ہے فمن وصلها وصلته، اب اگر کسی نے تعلقات جمائے اور تعلقات کو ملایا، رشتہ داروں سے ہو، لوگوں سے ہو، احباب سے ہو، پوری انسانیت سے، بلکہ پوری انسانیت سے اچھے تعلقات بنائے، اس تعلق کو ملایا،
تو پروردگار عالم فرماتا ہے وصلتہ، میں بھی اسے ملا دیتا ہوں، سبحان اللہ، میں بھی ملا دیتا ہوں. اور پھر فرماتا ہے ومن قطعہا قطعتہ، ترمذی شریف کی روایت. اور جس نے اس تعلق کو، اس کانٹیکٹ کو توڑا، قطع رحمی کی، میں بھی اس سے تعلق کو قطع کر دیتا ہوں. یعنی پروردگار عالم ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ یعنی یہ تعلق جو ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی محبت، اس کی نفرت سب اللہ کے لیے ہوتی ہے. اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے محبت رکھتا ہے نہ کسی سے بغض رکھتا ہے. یہ مومن کی صفت نہیں ہے، بلکہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی خاطر سب سے محبت رکھتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے. لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ان سے ملتے رہیں اور پھر ان کی دعوتیں کریں، انہیں کھلائیں پلائیں اور ان پہ خرچ کریں. محبت کا صرف یہ مطلب نہیں. محبت کے کئی مفاہیم ہیں، تعلق رکھنے کے کئی مفاہیم ہیں. اس کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ایک بھائی ہے، مسلمان بھائی، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن کہیں ایسا ہو گیا کہ جو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اس عقیدے سے ہٹ کر کے اس نے عقیدہ رکھ لیا. اب اس کے لیے رحم کیا ہے؟ اس کے لیے محبت کیا ہے؟ اس کے لیے محبت یہ ہے کہ یہ کوشش کرو کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، وہ صحیح راستے کی طرف آ جائے. ایک مسلمان ہے، ایک نوجوان ہے، ڈرگس کی عادت اسے پڑ گئی، نشے کی عادت اسے پڑ گئی. اب اس کے ساتھ محبت کیا ہے؟ اس کے ساتھ محبت یہ ہے کہ وہ عادت اس کی چھڑا دو. ایک غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، اس کے ساتھ رحم کیا ہے کہ اسے غلط راستے کی جانب جانے سے روکو. یہ ہے رحم، یہ ہے محبت. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہی چاہیے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی، جو نعمت ہمیں عطا فرمائی، یہ نعمت ہم ہر کسی تک پہنچائیں. اور ہمیں جو نعمتیں ملی ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے نعمت اسلام. اسلام کی نعمت یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو ہمیں ملی. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ نعمت دنیا کا ہر انسان پالے، دنیا کا ہر شخص پالے. یہ ہے رحم کا مفہوم، یہ ہے رحم کا مطلب. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، یہ حدیث ویسے تو ترمذی شریف میں مروی ہے اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے تاریخ اسلام کی اور بہت ہی عظیم شخصیت ہے. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو عظیم شخصیت ہے یہ بھی مصر ہی کی سرزمین پہ آرام فرما ہے. یہ مصر کی جو سرزمین ہے نا، یوں سمجھ لیں قرآن میں کسی ملک کا نام خاص کر کے نہیں آیا. ہندوستان کا تذکرہ قرآن میں اس لفظ کے ساتھ نہیں آیا اور کسی مخصوص ملک کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا. لیکن مصر کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ لفظ مصر کا ذکر قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ پر آیا قرآن مجید. کیونکہ یہ سرزمین سرزمین انبیاء ہے، انبیاء کی سرزمین، حضرت ابراہیم کی سرزمین، حضرت اسماعیل کی سرزمین، حضرت موسیٰ کی سرزمین، حضرت عیسیٰ کی سرزمین ہے، سرزمین مصر. اللہ اکبر، بہت بڑی سرزمین اور بہت مقدس جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے محفوظ رکھے اور اس سرزمین کو رحمت والی بنا. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ قرآن مجید میں جو دعا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مولا اس شہر کو امن والا بنا دے، اس ملک کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اور یہ دعا کہ آپ نے رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، کہ میرے مولا اس شہر کو امن والا بنا اور اس شہر کے رہنے والوں کو، اس ملک کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما. یہ جو دعا ہے یہ دعا مصر کے حوالے سے آپ نے فرمائی. اس دعا کا ذکر پروردگار نے قرآن مقدس میں فرمایا. بہرکیف لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہماری بات ہے رحم پہ، محبت پہ. ٹھیک، رحمان اور رحیم کی یہ تشریح ہم نے کی ہے. انشاءاللہ العظیم کل کے درس میں ہم اس سے آگے کی تشریح کریں گے. رحمان اور رحیم کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے
رحیم ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، پروردگار عالم کی جو صفت ہے رحمان و رحیم کی، اسی کا مظہر بن کر کے، اسی صفت کو اور اسی طریقہ کار کو اپنا کر کے اس دنیا میں جینا ہے، رحم دینا ہے، محبت دینی ہے اور محبت پھیلانی ہے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، the master of the day of judgment، بدلے کے دن کا مالک ہے وہ۔ رحمان و رحیم فرمایا، اور رحمان و رحیم فرمانے کے بعد مالک یوم الدین فرمایا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، یعنی جس دن تم سب کو پلٹ کر کے جانا ہے اللہ کے پاس، وہ اس دن کا مالک ہے۔ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اللہ نے پہلے الحمدللہ رب العالمین فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین، ٹھیک ہے، اور وہ رب العالمین کیوں ہے؟ عالمین کو پالتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے، کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اب اگر اللہ کی رحمت کی طرف نظر کر کے اور اللہ کی رحمانیت کی طرف نظر کر کے کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جو سیدھا راستہ اس راستے سے نکل جائے، گناہوں کی طرف بڑھ جائے، خطاؤں میں پڑ جائے کہ اللہ بہت رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، ہم گناہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا، نہیں، وہی گرفت بھی مالک یوم الدین، اللہ کو رحیم جان کر کے گناہ مت کر بیٹھنا۔ ہاں اگر تم نے گناہ کر دیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مولا کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، مولا معاف کرے گا، لیکن اللہ کی رحمان ہونے کا تم غلط استعمال مت کرنا کہ وہ رحمان ہے، ہم گناہ کرتے رہیں گے معاف کرے گا، یہ خیال کبھی تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ خیال آیا مالک یوم الدین، یوم جزا کا وہ مالک ہے، وہاں پکڑے گا تم، اس دن گرفت ہوگی انشاءاللہ العزیز مالک یوم الدین۔ اور اس سے آگے کی تفصیل ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ آج جو باتیں ہم نے بیان کی، اسے آپ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جو باتیں ہمیں یہاں پہ بیان کی، اس میں اگر کسی قسم کی لفظی، معنوی، سہوا قصدن کیسی بھی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صاحب اولاد سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں یہ کام خالص اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب سے مولا تبارک و تعالیٰ وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کہی سنی باتوں پر ہمیں اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔